الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی ایک صاحب نے ایک سوال کیا کہ سلمان ندوی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون هذه الامہ کہا ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے سلمان ندوی کا وہ جملہ بھی سن لیں جو اس نے کہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ یہ سمجھیں کہ بھئی اپنی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے تحقیق کیا اور معلوم چلا کہ اس شخص نے یہ بات کہی۔ آپ ذرا اس آڈیو کو سنیے۔ میں خاص طور پر یہ ذکر کرتا ہوں کہ بڑی بحث چلی کہ معاویہ فرعون هذه الامہ کیا کہہ دیا مولانا۔ یہ اس سے ما قبل میں اس نے پوری جو ہے غلاظت بکی تھی، اور اس کے بعد جب لوگوں نے پکڑ کی تو ایک کتابچہ لا کر کے ویڈیو میں وہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر سے میں نے حوالے پیش کیے ہیں، تو اس کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ ایک بات کو سمجھیے کہ چونکہ یہ جو باتیں ہیں اس طریقے کی، یہ ہر وہ شخص جو اس راستے پر نیا نیا آیا ہے اور صحابہ پر کیچڑ اچھالنا چاہا ہے، تو ہر شخص پھر وہی گھٹے پیٹے الفاظ جو شیعوں کی طرف سے ایک زمانے دراز پہلے اٹھائے گئے تھے، ان تمام چیزوں کو مارکیٹ میں لاتا ہے۔ یہ پہلی بات یہ کہ سلمان ندوی کی خود کی ایجاد شدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں جو ہے ماں قبل میں ہو چکی ہے، اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے اس کے اوپر مکمل تحقیق پیش کر چکے ہیں۔ اس حدیث کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے بیان کی جا چکی ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور یہ کہاں سے سورس ملا ہے اور کہاں سے یہ ساری چیزیں لی جا رہی ہیں۔ البتہ چونکہ سلمان ندوی جب شروعات کیا آج سے 10 سال پہلے صحابہ کرام کے اوپر لال تان کرنا، تو اس نے بھی تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد اس کو یہ روایت مل گئی اور اس نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو لگا کہ شاید یہ یعنی علمی تحقیق ہے، فلاں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو تحقیق کرنا کہنا اور علمی تحقیق کرنا علم کی اہانت اور توہین ہے۔ میں تو اس کا قائل نہیں۔ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث نہایت ضعیف ہے، اور صرف ضعیف نہیں بلکہ علماء نے اس کو تو من گھڑت قرار دیا ہے، اور من گھڑت کہتے ہیں پیٹ سے گڑھی ہوئی روایت، یعنی روایت کے اندر اس کا کوئی جو ہے اس کے اندر کوئی الفاظ نہ ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف جو ہے اپنے پیٹ سے بنایا جائے اور نام لگا دیا جائے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور اس طریقے سے، اور بیچ میں ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں کذاب راوی ہو، اور پھر اس طریقے سے جو ہے نا بات چلتی ہے، اس کو گڑھی روایت کہتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے یہ مکمل طریقے سے گڑھی ہوئی روایت ہے۔ ہاں، اس جیسی روایت ملتی ہے حدیث میں، لیکن وہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے، وہ کسی صحابی کا نام نہیں ہے۔ امیر معاویہ تو بہت بڑے ستارے ہیں اور صحابہ میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، تو ان کی بات ہی الگ ہے، بلکہ چھوٹے صحابہ کا بھی وہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ مثلا بعض جگہوں پر ابو جہل کے بارے میں آیا۔ اب ابو جہل کو کون صحابہ مانتا ہے؟ ابو جہل کے بارے میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے آ کر کے خبر دی کہ میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی قتل کر دیا ہے؟ تو پر انہوں نے 3 مرتبہ کہا کہ جی میں نے قتل کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو دکھاؤ مجھے۔ جب وہ گئے اور دیکھا کہ واقعتاً یہ قتل کیا جا چکا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس موقع پہ یہ فرعون تھا اس امت کا، تو ابو جہل کے بارے میں کہا تھا۔ اسی طریقے سے 1-2 الفاظ اور بھی احادیث میں آتے ہیں ضعیف روایت ہی کے اندر جو دوسرے لوگوں کے بارے میں، لیکن اس کی بغض اور اس کی جو دشمنی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس نے کیا کیا کہ وہاں سے جو دوسرے لوگوں کے تعلق سے تھے ان کو حضرت امیر معاویہ کے اوپر فٹ کر دیا، اور لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، فلاں نے روایت کیا، فلاں نے روایت کیا۔ اس کے ماننے والے لوگ بڑے خوش کہ بہت بڑا ہاتھ لگ گیا ہے بولے۔ تو ان کی یہی صورتحال ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، پوری گڑھی ہوئی روایت ہے۔ علماء نے بڑی صراحت کے ساتھ واضح انداز میں اس روایت کی تحقیق پیش کر دی ہے۔ مثال کے طور پر چند ایک نام میں ذکر کیے دیتا ہوں کہ اس روایت کے تعلق سے کیا کیا علماء نے فرمایا ہے۔ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی، یہ ان کی وفات ہے 620 ہجری۔ یہ لکھتے ہیں کہ
الامام ابو عبداللہ محنب بن یحییٰ بن الشامی السلمی لأحمد ويحيى حدثوني عن عبد الحميد أبي رباد عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة فرعون وفرعون هذه الأمة معاوية بن أبي سفيان فقال جميعا ليس بصحيح. یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن عبداللہ محنہ جو یحییٰ شامی ہیں کہتے ہیں کہ میں امام احمد ابن حنبل اور اسی طریقے سے امام یحییٰ ابن معین کے پاس مسئلہ لے کر کے گیا اور میں نے ان سے پوچھا اس روایت کے بارے میں کہ جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ معاویہ اس امت کے نعوذ باللہ فرعون ہیں. تو ان دونوں نے یعنی امام احمد ابن حنبل کتنا بڑا جلیل القدر انسان تھا اس نے، اور امام یحییٰ ابن معین جو حدیث کے حافظ الحدیث اور بڑے محدث تھے، بہت بڑا مقام ہے ان کا، انہوں نے فرمایا کہ یہ دونوں بات ٹھیک نہیں، یعنی دونوں حضرات نے فرمایا کہ یہ حدیث گڑی ہوئی ہے، لیس ابھی صحیح، اس کی کوئی روایت نہیں ہے، بالکل بنیادی نہیں ہے، اس کی گڑی ہوئی روایت ہے، یہ صحیح روایت نہیں. اسی طریقے سے علامہ ابن قیم بہت بڑے محدث ہیں اور کیا مقام ہے اسلام میں ان کا ہر شخص جانتا ہے، میں اس کو بیان نہیں کروں گا کہ ان کا کیا مقام ہے، بل یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ علامہ ابن قیم جو ابن جوزی کے نام سے مشہور ہیں، وہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذم کے اندر جتنی بھی احادیث آئی ہے یعنی ان کی برائی میں، ان تمام کو ایک رڈی کی ٹوکری کے اندر ڈال دیا اور ایک جو ضعیف حدیث کی جو لسٹ نکالی تھی اس کے اندر تمام کو ڈال دیا اور یہ کہہ دیا کہ جو بھی روایت ومن ذلک الاحادیث فی ذم معاویہ، جو بھی روایت امیر معاویہ کے تعلق سے اس طریقے سے آئی ہے کوئی صحیح نہیں ہے. تو معلوم چلا. آگے آئیے، اسی طریقے سے محمد طاہر پٹنی صاحب ہیں، انہوں نے بھی لکھا کہ لکل امت فرعون و فرعون هذه الامہ معاویہ بن ابی سفیان لیس بصحیح، صاف موجود ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. علامہ شوکانی عبداللہ شوکانی یہ فرماتے ہیں کہ ہوا موضوع، یہ حدیثی گڑھی ہوئی روایت ہے. اب اتنی صاف اور صریح جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہیں، اب اس کو کیا کہا جا سکتا ہے. اس لیے یہ جو شخص تھا جس کا انتقال ہو گیا اور اس کے فتنے سے اور اس کے جو ہے کرب و بلا سے امت محفوظ ہو گئی، اور ہونا بھی چاہیے تھا، ایسے شخص کا دنیا سے جانا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ مسلمانوں کے عقائد، قرآن پر اعتماد اور احادیث پر اعتماد ختم ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے. کتنی بڑی تباہی لایا ملک ہندوستان اور پڑوس کے علاقوں کے اندر، لوگ جو ہے ہل گئے. اور میں کہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت میں اتنا خبیث ترین انسان پہلی بار اس امت نے دیکھا ہے. جو بھی پیدا ہوا صحابہ کا گستاخ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیدا ہوئے، لیکن سب جو ہے اہل سنت والجماعت سے ان کا تعلق نہیں تھا، سب دور دور سے تھے. لیکن یہ شخص ہمارے گھر کے اندر پیدا ہوا اور ہمارے گھر کے اندر پلا بڑھا، ہمارے مدرسوں کے اندر پڑھایا، ہم نے ان کو عزت دی، ہم نے اسٹیج کی زینت ان کو دی، ہم اس کو اپنے گھر پر بلاتے رہے، بیان کرتا رہا، اور پھر آخر میں مرنے سے پہلے اس نے اپنی غلاظت، جو اس کی بغض تھی، جو عناد تھا، وہ بک کر کے چلا گیا اور کتابیں لکھ کر کے گیا اور لوگوں کو گمراہ کر کے ایک راستہ چھوڑ کر کے گیا. یہ اس گویا کہ اس امت میں جو ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے. لہٰذا دعا فرمائے کہ اس فتنہ، یہ جو فتنہ برپا کر کے گیا ہے، اس کے نظریات سے لوگ توبہ کرے. بڑی تعداد میں لوگ مان رہے ہیں اس کو اور یہ کہہ رہے تحقیق پیش کیا. تحقیق مطلب عجیب نقطہ ہے، جو گڑھی ہوئی بات پیش کرے، جو شیعوں کی لکھی ہوئی بات کو یہاں لا کر کے مارکیٹ میں بیان کر دے، اس کو تحقیق کہتے ہیں. وہ تحقیق کے نام پر کلنک ہے. یہ تحقیق کیا ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث کے ٹکراؤ کو آپ تحقیق کہیں گے؟ یعنی وہ بات جو صحابہ کے عفت کے اوپر ہاتھ ڈالے اور وہ بات جو صحابہ کرام کی عظمت و جلالت اور ان کے علو شان کے مخالف ہو، اس کو آپ تحقیق اور علمی مواد کہیں گے؟ تو استغفر اللہ. پھر تو کوئی آگے چل کر کے اللہ کے نبی کی گستاخی کرے اور کہے کہ میں علمی تحقیق پیش کر رہا ہوں، کل کو 2 قدم آگے بڑھا کر کے اللہ کی گستاخی کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں اور علمی تحقیق پیش کر رہا ہوں. تو یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا آپ نہیں سوچ سکتے ہیں. اس لیے ان جیسی روایات اور ان جیسے لوگوں کے نظریات سے بچنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو ہی بچانے کی ضرورت ہے اور اپنے اہل و عیال اور ماتحت اور تمام مسلمانوں کے ہر فرد کو بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا نقطہ اور اس کا جو لائن اور اس کی جو سوچ اور فکر تھی وہ اتنی زہریلی تھی کہ اگر اس کو پروموٹ کیا جائے تو ہر شخص اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. لہذا اس سے پہلے بھی ماقبل کے اندر میں نے اس کے نظریات پر کافی بات کی ہے اور بات کرنے کا ارادہ ہے. جب تک اس کے نظریات دنیا کے اندر رائج ہیں اس وقت تک بات کی جاتی رہیں گی. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین اس فتنے کا قلع قما جل فرما دیں
اور اس امت کو راحت، امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے، ایمان اور یقین اور صحیح تعلیم کے روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔